الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث المعراج فتجلى لي كل شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ تم میں سے ہر ایک کو غیب پر مطلع کرے، علوم غیب عطا کرے اور غیب کی باتوں پر وہ اطلاع دے، یہ اس کی شان نہیں ہے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تصدیق کرو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور ان کی تصدیق کرو گے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ. وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، غلبہ نہیں دیتا ہے اور نہ کسی کو غلبہ دیتا ہے، نہ وہ کسی اپنے غیب پر کسی غیب کو کسی پر ظاہر کرتا ہے. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، خاتم الرسل بنا کر بھیجا گیا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا گیا، تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا. اور پچھلے جمعے کو بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وجہ فضیلت اصل علم ہوتا ہے. جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے وجہ فضیلت ہوتی. اور علم خداوند تعالیٰ کا نور ہے، وہ اس کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے گئے اور انہی علوم کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے رکھا گیا اور ان کی فضیلت کا اظہار کیا گیا. جیسے جیسے پیغمبر آتے رہے
ان کے زمانے میں جس طرح کے علوم ہوتے تھے اس وقت کے پیغمبروں کو ان علوم کا معجزہ دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورود مسعود ایک ایسے دور میں ہوا اور آخری دور میں ہوا اور ایسی قوم میں ہوا، ایسے خطے میں ہوا کہ جو اپنے علاوہ دنیا کو گونگا سمجھتے تھے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم سے زیادہ علم کسی کو نہیں ہے اور ہم سے زیادہ بہتر زبان بولنے والا کوئی نہیں۔ وہ ان کا دعویٰ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ عربی زبان بولتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، اور عربی زبان کی فضیلت یہ ہے، عربی زبان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی زبان ہے، رب تعالیٰ کی اصل زبان ہے، قرآن کریم کلام اللہ کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے۔ یہ عربی زبان کو فضیلت حاصل ہے کہ قرآن کی زبان بھی وہی ہے، اہل جنت کی زبان بھی وہی ہے، فرشتوں کی زبان بھی وہی ہے۔ تو ان کا دعویٰ اپنی جگہ پر تھا کہ ہم سے زیادہ بہتر اچھی زبان رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حقیقت میں ان کی زبان تھی۔ اس قوم کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا۔ ان کا یہ عالم تھا، ان کی زباندانی کا، کہ حضرت خنسا جو اسلام لے آئی تھیں، ان کے بھائی کا جب انتقال ہوا ہے، یہ عورت کے ذہانت کا عالم تھا۔ ان کے بھائی کا جب انتقال ہوا ہے تو انہوں نے ان کی قبر پہ اپنے بھائی کی تعریف کے اندر 150 شعر کھڑے کھڑے پڑھ دیے۔ تو علوم اور علم الانساب ان کو ازبر، قوموں کے شجرے، اپنی قوموں کے، اپنے خاندانوں کے، تمام قبائل کے ازبر ان کو یاد ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا۔ ایسوں کے درمیان میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ جس وقت نزول ہوا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کو دعویٰ ہے اپنی زباندانی کا اور اپنے کلام کے بہتر ہونے کا، تو ایک آیت بنا کر لے آئے اس جیسی، اور نہیں تو پھر یہ تسلیم کر لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ جس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو ہٹ درمی میں رہے، آج تک جو لوگ ہٹ درمی میں ہیں وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، لیکن جن کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ کلام الہی معیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے قوم کے درمیان میں جنہوں نے بظاہر لوگوں کے درمیان شرف تلمذ حاصل نہیں کیا، کسی کے آگے زانو ادب طے نہیں کیا، کسی سے ایک لفظ نہیں سیکھا، اس کے باوجود جب بات آئی زبان کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چیلنج آسان نہیں تھا۔ عربوں کے سامنے، عرب قوم کے سامنے جن کے زبان کا وہ معاملہ تھا،
ان کے سامنے چیلنج آسان نہیں تھا۔ جب زبان کا معاملہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ بہتر اور فصیح زبان اور اچھی زبان بولنے والا ہوں۔ زبان کے اعتبار سے ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، تو یہ چیلنج آسان نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور قرآن کریم عطا کیا۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ خداوند تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر اشارات ہیں ان کو خداوند تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واضح فرمایا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب بتا دیا آپ کو۔ اب جب سب بتا دیا اور ایسا بتا دیا کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو خداوند تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میری تربیت تو میرے رب نے کی ہے اور بہترین تربیت کی ہے۔ تو زبان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ تمام انبیاء سے کو جو علوم دیے جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے، اب آدم علیہ السلام کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام نام سکھا دیے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں، محقق بیضاوی بھی فرماتے ہیں کہ خالی نام بتانے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، جب تک کہ اس کا استعمال اس کی چیزوں کے اور اس کے خواص، اس کے مضر اور اس کے نقصانات اور اس کے فوائد نہ معلوم ہو تو خالی نام معلوم ہونے سے تھوڑی علم کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب سب بتایا گیا تو خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، آپ کے علم کو تو آدم علیہ السلام کے علم سے زیادہ عطا فرمایا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ظاہر ہے کہ علم، اس دنیا کا علم تو تھوڑا بہت کم زیادہ سب لوگ حاصل ہی کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں اصل علم تو وہ ہے جو رب تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ علم انبیاء علیہ السلام کو وہ علوم عطا کیے جاتے تھے اور وہی معجزہ کہلاتے تھے کہ جس کی معلومات آپ دنیا کے کسی ذریعے سے حاصل نہ کر سکیں، کتنا ہی زور لگا لیں، کتنے ذرائع استعمال کر لیں، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا قبر کے حالات ہیں، ساری دنیا نے زور لگا لیا کہ مردہ جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ معلوم ہو جائیں، بہت کوششیں کی، آلات لگائے، ان کے آلات پھٹ گئے، اور روح کس طرح نکلتی ہے اس کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے تھے کچھ لوگ۔ ایک مرنے والے کو شیشے کے اندر بند کر دیا کہ اب دیکھیں کیسے آتا ہے فرشتہ اور کیسے لے جاتا ہے، ہوا تو اس کے اندر پاس ہی نہیں ہو رہی۔ جب موت کا وقت آیا، شیشہ تڑ دیتی، شیشے کے اندر درار پڑی اور وہ اندر جو آدمی تھا وہ مر گیا۔ تو کسی بھی ذریعے سے ان علوم کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ حشر کے علوم، میدان حشر میں کیا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جب میدان حشر ہوگا تو لوگ پسینے کے اندر ایسے شرابور ہو جائیں گے، اتنا پسینہ بہے گا کہ آدھے کمر تک وہ اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے اور ادھر سے ادھر ہو رہے ہوں گے۔ یہ کس نے بتایا؟
آپ کس ذریعے سے معلوم کر لیں گے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ حشر ہوگا؟ جنت کے علوم، دوزخ کے عذاب، اور صرف بتانا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عینی شہادتوں کے ساتھ عطا فرمایا گیا۔ جب معراج میں گئے تو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی، تمام چیزیں۔ اور پھر آخر میں جب حضرت اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں بالکل جہاں تک اللہ چاہتا تھا وہاں تک گئے، جس کی عقل رسائی نہیں ہے، جس کی کہ کہاں تک گئے تھے، اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا کہ وہاں تک گئے تھے، وہاں تک گئے تھے کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہاں تک گئے تھے، بس تو تم یہ سمجھ لو، تمہاری عقل میں ذرا سی بات تم سمجھ تو سکتے نہیں ہیں، لیکن اتنا سمجھ لو کہ جیسے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں، اتنا میرا بندہ میرے قریب آ گیا تھا، بلکہ او ادنا اس سے بھی کم آ گیا۔ اتنا قرب ہم نے عطا کیا اپنے بندے کو۔ قرب تو پہلے ہی تھا، لیکن یہ ظاہری قرب تھا، یہ جسمانی قرب تھا، یہ کھلی آنکھوں کا قرب تھا، یہ کھلے دماغ کا قرب تھا، یہ سمجھ کا قرب تھا، یہ عقل کا قرب تھا، یہ جسم کا قرب تھا۔ یوں قرب تو آپ کو اپنے نور سے بنایا تھا، نبی آخر الزماں بنایا تھا، ان سے زیادہ قرب کسی کا تھا ہی نہیں پہلے سے، لیکن یہ قرب ظاہری قرب تھا، جسمانی قرب تھا، کھلی آنکھوں کا قرب تھا، عقل کا قرب تھا، سمجھ کا قرب تھا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آواز تو آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قدرت خداوندی نے 2 انگلیاں دست قدرت کی اپنے میرے سینے پر رکھیں، جس کی ٹھنڈک میرے دل تک محسوس ہوئی، اور اس کے بعد فتجلی لی کل شیء، اور ایک حدیث پاک میں آتا ما بین السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی تھا ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی۔ اسی خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب کو علوم ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں، مگر انبیاء میں سے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ تو اب یہ بحث کرنا کہ آپ کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، ارے اللہ نے دیا تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ایک آیت ہے کہ جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں خام و خام کہ صاحب لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ حقیقت ہے، اور اس میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب حاصل ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ کوئی الگ الگ بات نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ کا جو کوئی نہیں جانتا، خداوند تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں، اس کا علم ذاتی ہے اور لامحدود ہے۔ تو کیا مقابلہ ہے پھر کیا مقابلہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ما کان ما یکون، لوح محفوظ میں جو کچھ بھی ہونے والا تھا، جو کچھ ہو چکا تھا، سب لکھ دیا گیا۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے لوح محفوظ کو آپ کے علم کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو خداوند تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور آپ کا علم خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ پھر آپ محدود ہیں، آپ مخلوق ہیں، خداوند تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، آپ کا کتنا ہی علم ہو وہ علم آپ کا محدود ہے، خداوند تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ تو محدود لامحدود کا مقابلہ کر کے یہ کہنا کہ ان کو ہے ان کو نہیں ہے، یہ خام و خواہ کی بحث ہے۔ اس بحث سے ہم کو نکلنا چاہیے، اور عظمت رسول کو اپنے دل میں قائم ہونا چاہیے، جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ۔ غیب کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، اور کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس آیت میں غیب کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، تو فآمنوا باللہ ورسولہ، تم میرے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔
جس طرح اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی تصدیق ایمان کا حصہ ہے، اسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی صفات کا تصدیق کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، تصدیق کرو گے تو فلکم اجر عظیم، تمہیں اجر عظیم ملے۔ تو یہ خداوند عطا کردہ ہے، اور اس میں کوئی گنجلک اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو خواہ مخواہ کی سب باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں اور فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔